قبل أن يكون كرسي أو عرش أو سماء أو أرض أو جان أو إنس لا يدرك بفهم ولا يقدر بفهم ولا يشغله سائل ولا ينقصه نائل ولا ينظر بعين ولا يحد بعين الذي ليس له ضد ولا ند ولا مثل ولا شبيه ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما ابن زهراء بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. صلوات. آج انشاءاللہ اصحاب الفیل پر گفتگو ہوگی اور تواتر کے ساتھ پروردگار متعال کی توفیق سے مختلف اصحاب پر گفتگو جاری رہی ہے. اصحاب مدین ہے، اصحاب السبت ہے، اصحاب القریہ ہے، اسی طرح اصحاب الحجر اور آج انشاءاللہ اصحاب الفیل. عموماً اصحاب الفیل کا واقعہ ہم سے زیادہ مانوس ہے، یعنی زیادہ سنا ہوا ہے ہم نے، اور نماز میں بھی اس سورے کی تلاوت ہم کرتے ہیں. اصحاب الفیل کا واقعہ جیسے کہ قرآن نے بیان کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے رسول، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ اب سوال یہ ہے کہ قرآن اس طریقے سے تعبیر استعمال کیوں کر رہا ہے؟ اصحاب فیل کے واقعے کے 1 سال بعد رسول کی ولادت ہوتی ہے. ظاہری دنیا میں، ظاہری عالم میں 1 سال بعد رسول کی ولادت ہوتی ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے الم تر کیف فعل ربک، کیا ہے رسول آپ نے نہیں دیکھا؟ تو ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ ایک چیز جو بہت مشہور ہو جاتی ہے اس کے متعلق استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ نے وہ مشہور چیز نہیں دیکھی. اور دوسرا اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیغمبر اس وقت بھی نبی تھے جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. وَكُنْتُ نَبِيًّا وَالْآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ. تو اس عالم میں پیغمبر کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اے رسول، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ان کی قید کو، ان کے ہیلے کو خراب کر دیا اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے. ایک درود پڑھیے گا محمد وآل محمد. اصحاب فیل یمن کے رہنے والے تھے، یعنی اگر آپ کے اذہان میں اصحاب اخدود کا واقعہ ہو کہ جن لوگوں کو خندق کھود کر جن مومنین کو شہید کیا گیا تھا، تو اس میں ایک شخص زندہ بچ گیا تھا، ایک شخص، اور وہ ایک شخص پھر حبشہ کے بادشاہ کے پاس گیا. حبشہ اس وقت عیسائیوں کا ایک بڑا مرکز تھا. اس نے پھر ایک لشکر بھیجا جس نے جا کر نجران کے یہودیوں سے جنگ کی، اور اس جنگ میں وہ کامیاب ہو گئے اور نجران بھی عیسائی علاقہ بن گیا. اس وقت سے پھر نجران عیسائی علاقہ رہا یہاں تک کہ واقع مباہلہ ہوا. تو یہاں ابرہہ، اصل میں ابرہہ اس کی فوج کا ایک سپاہی تھا. جو لشکر آیا تھا
اس کی فوج کا ایک سپاہی تھا یہ ابرہہ، اور اس نے قتل کر دیا تھا حبشہ کے بادشاہ کے ایک مین کمانڈر کو قتل کر دیا اس نے۔ اس کے بعد پھر خود یہ اس کی پوسٹ پر آ گیا۔ بعض افراد ہوتے ہیں ایک شخص کو قتل کر دیتے ہیں، اس کی جگہ پر آ جاتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا تم نے میرے بندے کو قتل کیا ہے تو میں تمہیں قتل کروں گا۔ تو اس نے کہا نہیں، اپنے سر کو منڈوایا اس نے اور نجران کی مٹی کو حبشہ بھجوایا، کہا میں آپ کا وفادار رہوں گا، آپ مجھے قتل نہ کریں۔ یہ وہ افراد تھے جو بعد میں جا کر مکے پر حملہ کریں گے، یہ وہ افراد تھے۔ اس واقعے کو عام الفیل کہا جاتا ہے۔ عام کہتے ہیں سال کو اور فیل کہتے ہیں ہاتھی کو۔ اب آپ دیکھیں، جب آپ تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ کی ولادت کب ہوئی تو کہا پہلی عام الفیل کو ہوئی، فلاں واقعہ کب ہوا، 5 عام الفیل کو ہوا، یعنی ابرہہ کے واقعے کے 5 سال گزرنے کے بعد، اس واقعے کے 1 سال گزر جانے کے بعد رسول کی ولادت ہوئی، اس واقعے کے 30 سال گزر جانے کے بعد مولا کائنات کی ولادت ہوئی۔ تو عرب میں یہ دستور تھا کہ کیلنڈر کیسے دنیا میں وجود میں آتے، کیلنڈر زمان، دراصل یہ جو زمان ہے یہ تو سورج کا ہے اور زمین کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ سورج کی، زمین کی حرکت ہے سورج کی سمت اور اپنی سمت بھی، زمین خود بھی گھوم رہی ہے اور سورج کی گرد بھی گھومتی ہے۔ جب سورج کی گرد گھومتی ہے تو 4 موسم وجود میں آتے، جب اپنے گرد گھومتی ہے تو دن اور رات وجود میں آتے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ مجھے کیسے پتہ چلے میں کب پیدا ہوا ہوں، میں کس تاریخ کو پیدا ہوں، مجھے کیسے پتہ چلے؟ یا یہ حسینی تابوت کمیٹی کب بنا، آپ کو کیسے پتہ چلے کب بنا؟ تو ایک معیار ہونا چاہیے، ایک مقیاس ہونا چاہیے، ایک پیرامیٹر ہونا چاہیے۔ وہ پیرامیٹر کیا ہوگا؟ مثلا کیسے پتہ چلیں کہ وہ کب ہوگا؟ تو ہر قوم اپنا اپنا کیلنڈر نکالتی ہے، اپنا اپنا کیلنڈر نکالتی ہے، اس کیلنڈر کے حساب سے وہ بتاتی ہے، ہر چیز کو معین کرتی ہے۔ تو عرب میں جب بھی کوئی مشہور واقعہ ہوتا تھا تو وہ کیلنڈر کی صورت اختیار کر لیتا۔ آج بھی ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے، لیکن بہت چھوٹے لیول پر ہوتا ہے، بہت چھوٹے پیمانے پر۔ فرض کریں آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا بچہ کب پیدا ہوا، تو آپ کہتے ہیں جب وہ واقعہ ہوا نا تو یہ 5 سال کا تھا، مثال کے طور پہ اس کے دادا کا جب انتقال ہوا تو یہ 1 سال کا تھا۔ اس طرح ہم کہتے ہیں، یعنی کوئی ایک چیز مقرر کرتے ہیں اور اس کے حساب سے تاریخ بتاتے ہیں۔ تو یہ مشہور واقعہ تھا، اصحاب فیل کا واقعہ مشہور واقعہ تھا۔ یہ واقعہ ایک مقیاس اور معیار قرار پایا۔ اب جو بھی تاریخ ہوگی وہ اس کے حساب سے ہوگی، جو بھی تاریخ ہوگی وہ اس کے حساب سے ہوگی۔ جیسے ایک ہمارے پاس عیسوی کیلنڈر ہے، اس میں جو تاریخ ہوگی وہ حضرت عیسیٰ کی ولادت یا وفات کے اعتبار سے۔ ایک اصحاب فیل کا واقعہ ہے۔ اصحاب فیل کے بعد عرب میں جو سب سے بڑا واقعہ ہوا وہ ہجرت کا واقعہ تھا، وہ ہجرت کا واقعہ۔ اس کے بعد کیلنڈر چینج ہوا، ہجرت کا کیلنڈر ہو، یعنی ہجرت کے پہلے سال، ہجرت کے دوسرے سال، ہجرت کے تیسرے سال۔ ہجرت اتنا بڑا واقعہ تھا کہ جس کو معیار بنایا گیا، اتنا بڑا کہ اب واقع فیل ختم ہو گیا، اب وہ کیلنڈر نہیں رہا، کیلنڈر تبدیل ہو گیا۔ ہجرت، جب ہجرت ہو گئی اس کے بعد جب پوچھتے تھے کہ یہ واقعہ کب ہوا تو کہتے ہجرت کے دوسرے سال۔ اب عام الفیل کا کیلنڈر ختم ہوا۔ ہجرت کے بعد جو بہت بڑا واقعہ ہوا وہ غدیر کا تھا۔ اگر مسلمان اپنے مرکز پر رہتے تو ہجرت کے بعد غدیر کو اپنا کیلنڈر بنا لیتے، پھر یہ کہتے غدیر کے 2 سال بعد، غدیر کے 5 سال بعد، لیکن انہوں نے غدیر کو اہمیت نہیں دی۔ اس وجہ سے آج تک ہجری کیلنڈر ہمارا چلتے ہوا آ رہا ہے، ورنہ غدیری کیلنڈر چلتے ہوئے آتا۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ یہ بنیادی طور پر مکے پر حملہ تھا۔ یہ شخص ابرہہ یمن میں اس کو سپہ سالاری ملی ہوئی تھی اور یہ چاہتا تھا مکے کے مرکز کو ختم کر دے۔ مکہ جو ایک مرکز بنا ہوا تھا، لوگ وہاں عبادت کرتے تھے، ابھی رسول کی ولادت نہیں ہوئی، رسول کی ولادت اس واقعے کے 1 سال بعد ہے، لیکن مکہ محترم تھا،
مکے کے لوگ وہاں عبادت کرتے تھے، وہاں طواف کرتے تھے۔ اب آپ دیکھیں حتیٰ حضرت آدم کے دور میں بھی یہ کعبہ تھا، حضرت آدم کے دور میں کہ سب سے پہلے اس کی جو بنا کی تھی، اس کی جو بنیاد رکھی تھی وہ حضرت آدم نے رکھی تھی۔ طوفان نوح میں یہ خراب ہوا، پھر دوبارہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اس کعبے کی بنا رکھی، کعبے کی بنیاد، ورنہ حضرت آدم کے دور میں بھی تھا۔ اور جب کعبے کی بنیاد رکھ دی پروردگار نے تو حضرت ابراہیم سے کہا اے ابراہیم لوگوں کو دعوت دو کہ وہ حج کرے۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا پروردگار یہاں تو کوئی نہیں ہے، میں کسے دعوت دوں، خالی صحرا ہے۔ تو کہا اے ابراہیم لوگوں کو پکارو، اذن للناس، لوگوں کو آواز دو حج کے لیے۔ امام فرماتے ہیں جب حضرت ابراہیم نے آواز حج دی تو لوگوں نے اپنی ماں کے شکموں میں اور اپنے باپ کے صلب میں حضرت ابراہیم کو لبیک کہا، اور جن لوگوں نے اس عالم میں لبیک کہا وہ جب اس دنیا میں آئے انہیں حج کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں امام حسین نے بھی ایک آواز دی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، کون ہے جو میری مدد کرے؟ اس وقت کوئی نہیں تھا جو مدد کرے، لیکن زیارت رجبیہ میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیک یا داعی اللہ، اے خدا کی جانب پکارنے والے امام آپ پر میرا سلام ہو۔ ان لم یجب کا بدنی عند استنصارک واللسان عند استغاثتک ولکن عجابک قلبی و سمعی و بصری، مولا جب آپ مجھے مدد کے لیے پکار رہے تھے میرا جسم نہیں تھا کہ آپ کی مدد کے لیے آتا، میری زبان نہیں تھی کہ آپ کی پکار پر لبیک کہتی، لیکن مولا اس وقت بھی میرے قلب نے آپ کو لبیک کہا تھا، میری سماعت اور بصارتوں نے آپ کو لبیک کہا تھا۔ جس طرح حضرت ابراہیم کو اس دعوت کو جواب دیا گیا اپنے آبا کے اسلاف میں، صلبوں میں، اور اپنی والدہ کے شکموں میں اور ان کی رحم میں، ویسے ہی امام مظلوم کو ہم نے آواز دی، اس آواز پر لبیک کہی، کہاں پر؟ ہمارے قلب نے۔ اور جن لوگوں نے وہ لبیک کہا انہیں اس عالم میں عزاداری کی توفیق ملتی ہے، جس طرح انہیں حج کی توفیق ملتی ہے جنہوں نے حضرت ابراہیم کو لبیک کہا، اس لبیک پر جواب دیے۔ اسی طرح جنہوں نے امام مظلوم کی آواز پر لبیک کہی انہیں اس عالم میں عزاداری کی توفیق ملتی ہے۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ یہ مکہ دراصل شروع سے ہی عبادت کی جگہ رہا ہے، طواف عبادت، اس لیے قرآن کی آیت بھی ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، پہلا گھر جو زمین پر بنا ہے لوگوں کے لیے وہ مکہ ہے، جو بابرکت بھی ہے اور عالمین کی ہدایت بھی ہے۔ یہ وہ جگہ تھی، یہ وہ جگہ تھی۔ اس کے بعد زمین یہاں سے کھینچی ہے، یہاں سے زمین پھیلی ہے، یہ سب سے پہلی جگہ تھی جو ابھری ہے، جس کو خدا نے اپنا گھر قرار دیا۔ اول بیت للذی، اول بیت للناس، یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے ہے۔ خدا نہیں کہہ رہا یہ پہلا گھر ہے جو میرے لیے ہے، خدا ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ تمام عالم اس کی عبادت کرے تو بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تمام عالم کافر ہو جائے کوئی اس کی عبادت نہ کرے پھر بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ بے نیاز ہے۔ اسی لیے کہا یہ گھر لوگوں کے لیے، تاکہ انہیں ایک جگہ ملے جہاں وہ عبادت کر سکے۔ ان اول بیت للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہی وجہ ہے کہ ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام امام کے دور میں ایک مسئلہ پیش آئے، مہدی عباسی خلیفہ تھا اس وقت۔ اب مکے میں زائرین زیادہ ہو گئے، طواف کرنے والے زوار حجاج زیادہ ہو گئے۔ جب زیادہ ہو گئے تو وہ جگہ کم پڑ رہی تھی، جگہ کم پڑ رہی تھی۔
اب جگہ کم پڑ رہی تھی، شکایت کر رہے تھے زائرین کہ آپ اس کو وسعت دیں، مطاف کو جہاں طواف کیا جاتا ہے اسے وسعت دیں۔ مہدی عباسی نے مکے کے اطراف میں جو افراد رہتے تھے، اب جیسے یہ آج جو مطاف ہے وہاں لوگوں کے گھر تھے اس زمانے میں، بالکل بالکل جڑے ہوئے گھر تھے۔ مہدی عباسی نے لوگوں سے کہا کہ اپنے گھر مجھے بیچ دو، میں یہاں اس کو وسیع کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے کہا نہیں، ہم تو اپنے گھر نہیں بیچیں گے آپ کو، اس سعادت کو کون چھوڑے۔ بالکل مکے سے کعبے کی بنا سے لوگوں کے گھر تھے، تو وہ پریشان ہو گیا کہ ایک طرف لوگ کہہ رہے ہیں جگہ وسیع کرو، دوسری طرف لوگ اپنے گھر نہیں بیچ رہے۔ اچھا کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں حاکم بھی کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر وہ زبردستی کرے گا لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے زبردستی لوگوں کے گھر خریدے، زبردستی خریدے، وہ جگہ غصبی ہو جائے گی، غصبی جگہ پر لوگ طواف نہیں کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو وہ بھی مجبور ہوا، اس نے کہا میں کیا کروں، میں چاہتا ہوں مطاف کو بڑا کر دوں، مسجد الحرام میں وسعت دوں، لیکن لوگ اپنے گھر نہیں بیچ رہے۔ تو وہ مختلف فقہاء کے پاس، فقہ حنفیہ، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، ان لوگوں کے پاس اس مسئلے کو لے گئے۔ وہ لوگ کہتے ہیں ہم کیا کریں، لوگ گھر ہی نہیں بیچ رہے تو کیا کر سکتے۔ تو اس نے علی بن یقطین سے کہا، جب کوئی بھی پھنس جاتا ہے تو آتا اسی مشکل کشا کے در پر، تو اس نے علی بن یقطین سے کہا کہ تمہارے پاس اس کا کیا حال ہے۔ جانتا تھا کہ علی بن یقطین امام کے صحابی ہیں، 7ویں امام کے۔ علی بن یقطین نے کہا میرے پاس تو کوئی حل نہیں، لیکن میرے پاس ایک ذات ہے جو حل مشکل کشا ہے، میں اس سے جا کر پوچھتا ہوں۔ تو وہ 7ویں امام کی خدمت میں گئے ہیں اور 7ویں امام سے کہا کہ کیا کریں، ایک طرف لوگ اپنے گھر نہیں بیچ رہے، دوسری طرف زائرین اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ طواف نہیں کر سکتے۔ تو امام نے اسی آیت کی تلاوت کی، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا وہ کعبہ تھا، وہ کعبہ تھا۔ تو امام نے فرمایا کہ ان کے گھر بعد میں بنے ہیں، کعبے کی زمین پہلے ہے۔ گھر تو بعد میں بنے ہیں، کعبہ لوگوں کے لیے خدا نے پہلے بنایا ہے، گھر بعد میں بنے۔ اس وجہ سے ان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ یہ ہمارا گھر ہے، در حقیقت وہ کعبے کے گھر پر آئیں، وہ کعبے کی زمین پر آئیں۔ جب مہدی عباسی نے یہ بات سنی تو وہ تو خوش ہو گیا، اس نے کہا میرے پاس تو استدلال آ گیا، دلیل آ گئی۔ دیگر فقہاء کو بھی اس نے بتایا، فقہ حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے، حنبلی ہے، انہوں نے کہا یہ بات تو ہمیں بھی نہیں سمجھ میں آ رہی تھی، یہ تو کسی وارث قرآن نے تمہیں قرآن کی تعلیم دی ہے۔ تو اس نے کہا ہاں یہ مجھے، اب ظاہر امام کو اس معنی میں تو نہیں مانتا تھا، لیکن کہا کہ موسیٰ ابن جعفر نے مجھے تعلیم دی۔ اب یہ بات لے کر لوگوں کے پاس گئے کہ دیکھو یہ تو گھر تمہارا گھر ہی نہیں ہے، تمہارا گھر کہاں سے آ گیا۔ ان اول بیت للناس للذی ببکۃ مبارکا، یہ گھر تو خدا نے لوگوں کے لیے بنایا تھا، کعبہ لوگوں کے لیے تھا، اب تمہیں پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ اب ظاہر لوگوں نے بھی استدلال سنا، انہوں نے کہا بات تو صحیح ہے، ہم نے اس کے اوپر گھر بنایا ہے، کعبے نے ہمارے اوپر کعبہ نہیں بنایا، ہمارے گھر کے اوپر ہم نے زمین پر گھر تعمیر کی۔ اب سب لوگ اپنے گھر چھوڑ دیے، پھر وہ امام کی خدمت میں کہا امام آپ کے اس استدلال سے ہمارے گھر چلے گئے، پہلے تو پیسے بھی ملے تھے، پیسے بھی نہیں مل رہے، پہلے تو وہ پیسے دے رہا تھا۔ پھر امام نے خط لکھا، دیکھیں امام ہے اور سامنے طاغوت ہے، پھر بھی لوگوں کی مدد کے لیے امام نے خط لکھا تاکہ لوگ مشکلات میں نہ آئیں۔ آج آپ ایک آدمی سے کہیں کہ ایک غیر کو خط لکھ دے، کسی عالم سے کہے گا نہیں بھائی میرا نام خراب ہوگا، میں کیوں لکھوں۔ آپ اسے کہیں کسی حکومتی بندے کو خط لکھیں، کہے گا نہیں میں چھوٹا ہو جاؤں گا، میں کیوں خط لکھوں۔ لیکن امام نے لوگ مشکلات میں نہ آئے، مہدی عباسی کو خط لکھا اور کہا کہ ان کے پیسے دو تاکہ یہ دوسرے علاقوں میں گھر لے سکے۔ پھر مہدی عباسی نے انہیں پیسے دیے۔ درود پڑھیے گا محمد والا۔ تو یہ بہت ضروری ہے، لوگوں کا احترام، لوگ مشکلات میں نہ آ جائے۔ خود علی بن یقطین کو جو وزیر اعظم بننے کی قبول کیا امام نے، وہ اسی وجہ سے کیا کہ مومنین کا خیال رکھو گے۔
آپ دیکھیں ایک امام ہے اور دو طریقے ہیں. عجیب ہے, بہت عجیب ہے. ایک طرف اپنے ایک صحابی سے کہہ رہے ہیں, صفوان جمال سے, کہ تمہیں ہارون رشید کو اونٹ نہیں دینے کرائے پر, ہارون رشید کو اونٹ نہیں دینے. کہا مولا وہ اس اونٹ لے کر جنگ پہ تھوڑی جاتا ہے, وہ یہ اونٹ لے کر حج کرنے جاتا ہے, کیونکہ بغداد اس کا کیپٹل تھا, حج کرنے جاتا ہے. میں اسی وجہ سے اسے اونٹ دے رہا ہوں, اگر یہ جنگ کرنے جاتا کبھی اونٹ نہ دیتا. تو امام نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ, اتنا چاہتے ہو کہ وہ صحیح سلامت واپس آ جائے تاکہ تمہیں تمہارا اونٹ بھی مل جائے اور تمہیں کرایہ بھی مل جائے؟ کہا مولا یہ تو چاہتا ہوں, میں یہ تو چاہتا ہوں کہ خیر خیریت سے وہ واپس آ جائے. کہا بس ظالم کی جو اتنی مدد کر رہے ہو یہ تمہیں جہنم میں لے جائے گی. اتنی حمایت کر رہے ہو نا ظالم کی کہ وہ خیر خیریت سے واپس آ جائے, یہ صحیح نہیں ہے. تو مولا اب کیا کروں؟ کہا اونٹ بیچ دو, یعنی بزنس تباہ کر دو اپنا, لیکن ظالم کے ہاتھ مضبوط نہ کرو, بزنس تباہ کر دو. اس نے سارے اونٹ بیچ دی, سارے اونٹ بیچ دی. ہارون رشید حج پہ جانے لگا, کہا بھائی ہاں وہ اونٹ دو, مجھے جانا ہے کرائے پہ. تو اس نے کہا وہ تو اونٹ میں بیچ دیے. کہا کیوں بیچے؟ کہا میں بوڑھا ہو گیا ہوں, سنبھال نہیں سکتا کاروبار کو, کہاں اب میں آخری ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہا ہوں. تو ہارون رشید نے کہا نہیں, یہ وجہ نہیں ہے, تمہیں تمہارے امام نے کہا تھا اس لیے تم نے بیچے. اتنا ہوشیار تھا, فوراً سمجھ گیا. پھر کہا اگر ہماری پرانی دوستی نہ ہوتی تو ابھی جلاد سے کہتا تمہارا سر قلم کر دے. وہ بہت ہوشیار تھا, فوراً سمجھ گیا کہ اس نے کیوں بیچے. ایک طرف امام نے اجازت نہیں دی اپنے چند اونٹوں کو کرائے پر دیں, اور دوسری طرف علی بن یقطین کو وزیر اعظم بنا دیا کہ جاؤ وزیر اعظم بن جاؤ. اب وزیر اعظم بننا آسان ہے؟ ظاہر ہے وزیر اعظم بن رہا ہے, ملک کے سارے کام کر رہا ہے, خدمت کر رہا ہے. ہمارے یہاں کے تھوڑی ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر رہا, اس زمانے میں سب کرتے تھے, زمانے میں سب کرتے تھے. اب امام نے کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں اجازت اس وجہ سے دی کہ مومنین کا خیال رکھو گے, جس کے دل میں ولایت امیر المومنین ہے اس کا خیال رکھو گے, اس خزانے کی قدر کرو گے. اس نے کہا ہاں مولا بالکل ایسا ہی ہوگا. اس نے بڑا خیال رکھا, لیکن ظاہر منصب مل جاتا ہے, عہدہ مل جاتا ہے, پوسٹ مل جاتی ہے, انسان بڑا آدمی بن جاتا ہے, مصروف ہو جاتا ہے. تو ایک دن کام کر رہا تھا, مصروف تھا. ایک مومن آیا اپنی حاجات لے کر, کہا مجھے علی بن یقطین سے ملنا ہے. کہتے میرے پاس وقت نہیں, اسے واپس بھیج دو. بھول گیا جس مقصد کے لیے امام نے اس کو بٹھایا تھا, اس مقصد کو فراموش کر. کہا اسے واپس بھیج دو, میرے پاس وقت نہیں ہے. وہ مومن واپس چلا گیا. اب جب یہ بھی ہر سال جاتا تھا حج کرنے گیا, وہاں سے مدینے گیا, مدینے میں قبر رسول کی زیارت کی, جنت البقیع کی زیارت کی. اس کے بعد امام سے زیارت, کیونکہ امام ہر سال ملتے تھے, یہ امام کا مہمان ہوتا تھا. امام سے ملنے گیا امام کے گھر پر, تو باہر خادم کھڑا ہوا تھا, کہہ رہا تھا امام کہہ رہے ہیں واپس چلے جاؤ, میرے پاس وقت نہیں ہے. کہہ رہے یہ کیا ہو گیا, میں تو وزیر اعظم ہوں, مجھے منع کر رہے ہیں. خیر امام تھے, کچھ نہیں کہا, چلے گیا. اگلے دن دوبارہ آ گیا. دیکھیں جو محبت کرنے والا ہوتا ہے نا, وہ ناراض نہیں ہوتا. وہ امام کو اپنے سے جدا نہیں کرتا. اگلے دن دوبارہ آ گیا, دوبارہ خادم کہہ رہے ہیں واپس چلے جاؤ, امام کہہ رہے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے. اب اس کے سیکورٹی کے بھی مسائل تھے, پروٹوکول کے مسائل تھے, وزیر اعظم تھا, پورا ملک سنبھالنا ہے اسے. تیسرے دن دوبارہ آ گیا. اب اتنا سمجھ میں آ گیا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے, اتنا سمجھ میں آ گیا. تو اس نے کہا شرف ملاقات بے شک امام نہ بخشے, صرف اتنا بتا دے میرا قصور کیا ہے. کہا تیرا قصور یہ ہے کہ تو نے ایک مومن کی توہین کی. ایک شخص جس کے دل میں ہماری ولایت تھی, وہ ہمیں مانتا تھا, تو نے اس کو دھتکار دیا, کہا چلے جاؤ. تو کہا مولا وہ ایک عام مومن تھا, وہ کوئی بڑا مومن نہیں تھا, وہ حکومتی منصب پر نہیں تھا, وہ کوئی ڈاکٹر انجینئر نہیں تھا, وہ کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا, وہ کوئی عالم نہیں تھا, وہ ایک عام شخص تھا. امام نے فرمایا علی بن یقطین مومن عام نہیں ہوتا. یہ ساری باتیں بات کی ہے, جس کے دل میں ہماری ولایت آ جائے وہ خاص ہو جاتا ہے.
کہا مولا ازالہ کرنا چاہتا ہوں اپنی اس غلطی کا، کیسے ازالہ کروں، مجھے بھیجیے دوبارہ۔ اب یہ کہاں پر ہے؟ مدینے میں، اور گھر کہیں بغداد۔ امام نے معجزہ امامت سے اسے بھیجا، چند قدم چلے اور بغداد میں پہنچ گئے۔ اسی مومن کے دروازے کو دستک دیتا ہے، وہ دروازہ کھولتا ہے، دیکھتے علی بن یقطین۔ کہا میں معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں، آپ بڑے ہیں، آپ وزیر اعظم ہیں، ہم چھوٹے مومن ہیں، ہم کون ہوتے ہیں آپ کو معاف کرنے والے؟ کہا نہیں، تم معافی دو۔ کہا اچھا میں نے معاف کر دیا۔ کہا ایسے معافی نہ دو۔ کہا پھر؟ کہا میں زمین پر اپنا چہرہ رکھتا ہوں، ایک طرف تم میرے چہرے پر اپنا قدم رکھو، اپنا پاؤں رکھو۔ اس طریقے سے دیکھیں، علی کا چاہنے والا جب علی کے چاہنے والے کو دھتکارے گا تو پھر اس طریقے سے معافی بھی مانگے گا۔ کہا زمین پر میں اپنا چہرہ رکھتا ہوں، مٹی پر، دوسرے چہرے پہ تم اپنا قدم رکھو۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا، آپ بڑے آدمی ہیں، یہ میں نہیں کر سکتا۔ کہا یہ کرو تاکہ میرے ذہن میں یہ بات آ جائے، مومن عام نہیں ہوتا، مومن خاص ہوتا ہے، میرے ذہن میں یہ بات آ جائے۔ اس نے یہ کام کیا، اسی طرح اپنا چہرہ زمین پر رکھا، دوسرے چہرے پر اس نے پاؤں رکھے۔ اس کے بعد وہ اٹھائے اور اسی مٹی والے چہرے کے ساتھ بغداد سے مدینہ گیا۔ اب دیکھا امام خود اپنے دروازے کے باہر کھڑے ہیں، استقبال کر رہے ہیں، آؤ علی بن یقطین، تم نے مومن کو عزت دی، ہم تمہیں عزت دیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ مکہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا تاکہ وہ عبادت کر سکیں۔ اب جب اس نے دیکھا، ابرہہ نے یمن میں تھا، اس نے یمن میں ایک بہت بڑا عبادت خانہ بنا دیا، بالکل مکے کی طرح۔ وہ سمجھ رہا تھا مکے کی وجہ وہاں کوئی سونا ہے، کوئی چاندی ہے، کوئی مال و دولت ہے۔ اس نے بڑا خوبصورت، جیسا ہوتا ہے نا آج کے زمانے میں، ماربل لگا دیے، لفٹ لگا دی، ایئر کنڈیشن کر دیا، سب کچھ کر دیا کہ لوگ مکہ نہ جائیں، یہاں آئیں، یمن میں آئیں۔ دو وجہ سے، ایک مرکز تبدیل ہو جائے، اور دوسری وجہ یہ کہ اقتصاد مکے سے نکل کر یمن میں آ جائے۔ اب اتنا سب کچھ بنا دیا، لوگ آ نہیں رہے۔ لوگوں کی نگاہ میں وہی مکی کی اہمیت ہے، ابوت ہے، ہیبت ہے۔ اس سے دیکھا میں نے اتنا خرچہ کیا، اب بھی لوگ نہیں آ رہے۔ اور نہ صرف یہ کہ نہیں آ رہے، مکے سے کچھ لوگ آئے ہیں قریش کے، اور انہوں نے اس کو جلا دیا، اس کو جلا دیا۔ اب دیکھیں، دو بات یہاں بہت اہم ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ استعمار یہ چاہتا ہے شخصیات کو برابر کر دیں۔ ایک مکہ ہے، میں بھی اس جیسا ایک بنا دیتا ہوں، چیزوں کو برابر کر دیں۔ اگر غدیر ہے تو ثقیفہ بھی آ جائے گی، دونوں برابر ہو جائیں گے۔ وہاں اصحاب تھے تو یہاں بھی اصحاب ہیں۔ ایک اس کا ایجنڈا یہ ہوتا ہے کہ چیزوں کو مساوی کر دیں۔ جب چیزیں مساوی ہو جائیں گی تو لوگ کہیں گے یہ بھی ہے، وہ کہے گا یہ بھی ہے، دونوں ہو جائیں گے۔ اور مومنین کا جو زمانے کے ہوشیار افراد ہوتے ہیں وہ کبھی اس کا ساتھ نہیں دیتے۔ جس طرح مسجد زرار کو ختم کیا گیا، اسی طرح اس بت کدے کو، اس کے عبادت خانے کو بھی برباد کیا گیا۔ اب اس کے دل میں انتقام کہ اچھا تم یہاں آ نہیں رہے، اب میں بھی جاؤں گا اور مکے کو گراؤں گا۔ اس کے بعد یہ ہاتھی کا لشکر لے کر نکلا ہے، ہاتھی کا لشکر۔ اہل قریش نے کبھی ہاتھی نہیں دیکھا تھا اپنی زندگی میں۔ گھوڑے سے جنگ ہوتی، گھوڑے ہوتے ہیں، اونٹ ہوتے ہیں، یہ جان بوجھ کر ہاتھی لے کر نکلا، اس لیے اصحاب فیل کہتے ہیں، تاکہ انہیں ان کے دلوں میں خوف پیدا کیا جا سکے۔ اتنا بڑا لشکر لے کر نکلا ہے وہ۔ اور جب اہل مکہ، اب اہل قریش تو جنگ کرتے تھے، جنگجو افراد تھے، لیکن اتنا بڑا لشکر دیکھا، وہ بھی ہاتھی آج سمجھ آج کے زمانے کا ٹینک۔ انہوں نے کہا اس سے ہم کیسے لڑیں گے؟ تو وہ نہیں لڑ سکے۔ آپ دیکھیں وہ نہیں لڑ سکے۔ اب جیسے ہی یہ داخل ہوا ہے تو سب سے پہلی شخصیت نے جو ملاقات کی ہے وہ حضرت عبد المطلب تھے، جو حضرت ابو طالب کے ساتھ تھے، حضرت عبد المطلب، رسول کے دادا۔ حضرت عبد المطلب کا چہرہ ایسا نورانی تھا اور اتنی ہیبت تھی ان میں کہ جیسی ابرہہ نے انہیں دیکھا وہ زمین پر بیٹھ گیا، اپنی نشست سے چھوڑ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ کہتے یہ کون سی شخصیت؟
اور وہ ڈر رہا تھا یہ مجھ سے کوئی تقاضا نہ کر لے، کہ اتنی بڑی شخصیت. تو کہا آپ کچھ مسئلہ ہے، کوئی سوال لے کر آئیں. تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ جب تمہارے بندے مکے میں داخل ہوئے تو انہوں نے میرے 200 اونٹ لے لیے. 200 اونٹ جو میرے تھے وہ انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیے. جنگ تو ہوئی نہیں، جنگ تو ہم نے نہیں کی، تو اونٹ کس بات کے لیے تم؟ تو وہ کھڑا ہو گیا اپنی جگہ سے، اپنے کپڑوں کو جھاڑتا ہے، کہتے میں تو آپ کو بڑا آدمی سمجھ رہا تھا، آپ نے تو بہت چھوٹی بات کی ہے. میں سمجھ رہا تھا آپ مجھ سے کہیں گے مکے پر حملہ نہ کرو، کعبے پر حملہ نہ کرو، آپ کو تو اپنے اونٹوں کی پرواہ ہے اور کسی چیز کی پرواہ نہیں. تو اس وقت انہوں نے کہا انا رب الابل وہو رب الکعبہ، میں اس اونٹوں کا پالنے والا ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے. کعبے کا بھی ایک مالک ہے، یہ بھی کسی کا گھر ہے، میری ذمہ داری میں ان کا خیال رکھوں، میں ان کا رکھوالا ہوں، اور کعبے کا بھی ایک رکھوالا ہے. اس نے یہ 200 اونٹ دیے حضرت عبد المطلب کو اور کہا کہ اپنے گھر چھوڑ دو، کیونکہ جنگ ہوگی، ہم جائیں گے مسمار کریں گے، آپ کے گھر درمیان میں آئیں گے تو آپ کے گھر بھی پامال ہو جائیں گے. تو حضرت عبد المطلب نے لوگوں سے کہا کہ کعبہ چھوڑ دو، خود آئیں کعبے میں اور دعا کی ہے، اشعار پڑھیں، دعا کی کہ پروردگار ہمیں آل صلیب سے بچا لے، ان عیسائیوں سے بچا لے، اپنے گھر کی حفاظت فرما. ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت کر. اس کے بعد اپنے ایک بیٹے سے کہا کوئی ابو قبیس پہ چلا جائے. کوئی ابو قبیس ایک اشراف رکھتا تھا کعبے کے اوپر، اب تو نہیں ہے، خیر بہت چھوٹا سا رہ گیا، اس وقت بہت بڑا پہاڑ تھا. تو ان کا ایک بیٹا کوئی ابو قبیس پر گیا اور کہا کہ ایک اندھیری، اب انہیں نہیں معلوم تھا کیا ہو رہا ہے، کہا ایک کالا بادل آ رہا ہے، ایک کالا بادل آ رہا ہے. تو حضرت عبد المطلب سمجھ گئے کہ خدا کا عذاب آ رہا ہے. لوگوں سے کہا اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ. اب یہ جیسے ان کا لشکر آیا تو ایک حدود ہے مکے کی جسے ہم میقات کہتے ہیں، میقات میں اس کے ہاتھی داخل نہیں ہونے پائے. جیسے آگے قدم رکھتے تھے اپنے پاؤں اٹھا لیتے تھے، جیسے ابرا یمن کی طرف موڑتا تھا تو جلدی جلدی جاتے تھے، لیکن جب آگے بڑھاتا تھا تو نہیں جاتے تھے. اب پروردگار عذاب سے پہلے مہلت دیتا ہے، دیکھو سمجھ جاؤ، وہ نہیں سمجھا. تکبر، غرور، میں بڑا ہوں، میں سب کر سکتا ہوں. اس کے بعد قرآن فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل الیہم طیرا ابابیل، کہ پروردگار نے ابابیل کی ایک لشکر کو بھیجا. ابابیل ہمارے ہاں ایک غلط ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے، اس پرندے کا نام سمجھا جاتا ہے. ابابیل پرندے کا نام نہیں ہے، ابابیل کہتے ہیں گروہ در گروہ کو، یعنی وہ جو پرندے آ رہے تھے وہ گروہ گروہ کی شکل میں آ رہے تھے، اس لیے ابابیل کہتے ہیں. ابابیل پرندے کا نام نہیں ہے، جیسے کبوتر ایک پرندے کا نام ہے، اس طرح وہ پرندے کا نام نہیں ہے بلکہ گروہ گروہ کو ابابیل کہتے ہیں. وارسل علیہم طیرا ابابیل، ان کے پاس گروہ گروہ کی شکل میں پرندے آ رہے تھے. ہر پرندے نے 3 سجیل کو اٹھایا ہوا تھا. سجیل خاک اور گل سے، ایک سخت مٹی سے تیار ہوا پتھر ہوتا ہے، 2 اپنے پنجے میں اور ایک اپنی منقار میں، چونچ میں. ہر پرندے کے پاس 3 سجیل تھے. وہ ارسل علیہم طیرا ابابیل، وہ پرندے کا لشکر آیا ہے، اس نے پہلے کعبے کا طواف کیا ہے، کعبے کا طواف کیا، اور طواف کرنے کے بعد پروردگار کہتے ہیں انہوں نے اپنی اس سجیل کو چھوڑا ہے اس لشکر پر. فارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ پھینک رہے تھے ان کے پاس وہ کنکر جو سجل سے بنے ہوئے تھے، خاک اور مٹی اور سخت گل سے بنے ہوئے تھے. فجعلہم کعصف معقول، تو انہیں ایسے کر دیا جیسے عصف عربی زبان میں کہتے ہیں جانوروں کا بھوسا ہوتا ہے نا. عید قربان پر آپ نے گائے کا ایک دیکھا ہوگا بھوسا کھلاتے ہیں، کیسا ہوتا ہے؟ پتلا سا، بالکل باریک سا. اگر ویسا بھی نہیں، معقول، اگر اس بھوسے کو چبایا جائے ویسے ہی بہت مختصر سا ہوتا ہے. آپ کی مثلا آپ اپنی مٹھی میں پکڑیں تو کہیں آ جائے، ہاتھ میں اتنا سے لے لیں 10-15 آ جائے، ویسے ہی بہت باریک ہوتا ہے. اگر اسے چبا لیا جائے پھر تو کچھ بھی نہیں بچتا. فجعلہم کعصف معقول، ہم نے ان لشکر کو ایسا کر دیا جیسے چبایا ہوا بھوسا تھا.
جیسے چبایا ہوا بوسا تھا، جو خدا کے مقابل میں آئے، جو مکے کی حرمت کا خیال نہیں رکھتے تھے، پروردگار نے اپنے دشمنوں کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اور ایک اور موقع بھی آیا تاریخ میں، جب فرزند مکہ کو مکہ ہی میں قتل کرنا چاہتے تھے۔ 8ویں ذی الحج یوم ترویہ، جس دن حجاج کرام زمزم سے پانی بھر کر عرفات کی سمت جاتے ہیں، میرے مولا مکہ کو چھوڑ رہے ہیں اور کربلا کی سمت جا رہے ہیں، کربلا کی سمت جا رہے ہیں۔ اس کے بعد 2 محرم کو کربلا پہنچتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہ کون سی سرزمین ہے؟ کہنے والا کہتا ہے کہ یہ شط الفرات ہے، کوئی اور کہتا ہے کہ یہ نینوا ہے، کوئی مختلف نام لیتا ہے، مختلف نام لیتا ہے کہ اتنے میں ایک ضعیف آدمی کھڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں مولا میں آپ کو بتا تو دوں یہ کون سی سرزمین ہے، لیکن یہاں قیام نہ کیجیے گا۔ مولا اسے کرب و بلا بھی کہتے۔ جب کرب و بلا کا نام سنا فوراً کلمہ استرجاع کو بلند فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسے یہ کلمہ بی بی زینب نے سنا، ابھی بھی زینب اپنے ہی خیموں میں بے ہوشی کے عالم میں گر پڑی۔ مولا نے کہا زینب سنبھالو اپنے آپ کو، ابھی تو ابتدا ہے، وہ وقت بھی آئے گا جب ندا دی جائے گی الا قد قتل الحسین فی کربلا، الا قد ذبح الحسین فی کربلا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہمارے اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما۔ بار الہ جو حاجات لے کر آئیں تو علیم بذات صدور، ان کی حاجتوں کو پوری فرما۔ بار الہ جو مریض ہیں اور روزے نہیں رکھ سکتے ہیں، ظاہر ہے اس ماہ مبارک میں وہ چاہتے ہیں روزہ رکھیں لیکن مریضی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، ہاسپٹلوں میں ہیں، پروردگار ان سب کو اس ماہ کے صدقے شفا یابی عطا فرما۔ پروردگار اس مہینے کی برکتیں، رحمتیں، مغفرتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اس ماہ میں جو ماہ قرآن ہے، قرآن نازل ہوا، اس قرآن کی حقیقت کو ہمارے قلوب میں جلوہ گر فرما دے۔ ہمیں قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تمام علماء کرام اور حاجین عظام کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھ۔ سب سے بڑی دعا، سب سے اہم دعا، وارث قرآن کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ ہم سب کو ان کے اعوان انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج۔ سورہ فاتحہ کی گزارش ہے سید محمد آغا جانی، سیدہ فہمیدہ بیگم، روشن بانو بنت خان محمد، قاسم علی جمال بھائی، دولت بنت علی محمد منیس وردے جی، اشرف النساء بنت بچو بھائی، حسن علی نورانی اور ان کے رشتہ دار، غلام حسین شریف، فاطمہ بھائی محمد علی، سید حسن نواب، لیلا بھائی بنت غلام حسین، زیرہ بھائی بنت غلام حسین، حبیب علی اساریہ، امینہ بھائی کریم بھائی، انور علی رحمت اللہ، زرینہ بھائی غلام حسین، غلام علی رحمت اللہ، سغرا بھائی نظر علی، امینہ بھائی اللہ رکھا، نرجس بھائی نظر علی، حسینہ بھائی فدا حسین، محمد حسین غلام علی، شبیر حسین محمد حسین، محمد علی محمد حسین غلام علی، صابرہ بنت عبد الحسین، جمال بھائی بابول بھائی وزیر، شیرین بھائی جمال بھائی وزیر، اکبر علی جمال بھائی وزیر، سکینہ بھائی نانجی، جینا بھائی حسن علی مرزا، امینہ بھائی حسن علی مرزا، اکبر علی حسن علی مرزا، قاسم علی حسن علی مرزا، سلیم اکبر علی وزیر، حیدر علی اکبر علی وزیر، معصوم علی اکبر علی وزیر، گلشن اکبر علی وزیر، فاطمہ اکبر علی وزیر، روشن بانو محمد علی گیلانی، بلقیس قاسم علی مرزا، شبیر قاسم علی مرزا، مشتاق قاسم علی مرزا، سیدہ مشتاق، فاطمہ بھائی محمد علی کپاڑیا، سلیم غلام علی تھاور، محمد علی داؤد کپاڑیا، فضل عباس محمد علی کپاڑیا، زیرہ فضل عباس کپاڑیا، حسینہ بھائی رحمت اللہ لاکھانی، علی محمد مونس ورتے جی، یاسمین بانو علی محمد ورتے جی، سغرا بانو نظر علی بدامی، حسن علی علادین پونا والا، رقیہ بھائی محمد علی، زرینہ بھائی فاضل، معصوم علی اکبر علی، روشن علی گیلانی، روشن بانو گیلانی، مہدی علی رحمت اللہ لاکھانی، انور علی ضیاء جامنگری، نرجس بھائی نظر علی،
خیر النساء غلام حسین اساریہ، غلام حسین اساریہ، شہناز علی، علی رضا اساریہ، فاطمہ بائی، محمد علی رحمۃ اللہ لاکھانی، سیدہ مشتاق، ظافر علی، رمضان علی، زرینہ بائی، محمد حسین مکھی، انور علی حبیب کانانی، یوسف علی حبیب کانانی، عبدالحسین حبیب کانانی، حسین علی حبیب کانانی، جینا بائی زوج حبیب بائی، عزیز فدا حسین سومانی، فدا حسین نور محمد سومانی، نور محمد سومانی، سکینہ بائی شریف باوا، حسن علی سومانی، یوسف علی سومانی، سغرا بائی لال جی باوا، یار علی سومانی، حسن علی سومانی، قاسم علی اسماعیل سومانی، سغرا بائی لال جی باوا، سومانی فیملی کے رشتہ دار، پنجو جسا، حسن علی، علی بائی سومانی، پیر بائی بھیم جی، غلام علی پیر بائی، عبدالرسول پیر بائی، مریم بائی نور محمد، شیرین بائی نور محمد، شیربانو پیر بائی، اول بائی زوجہ پیر بائی، زیرا بائی بنت محمد علی والجی، سکینہ بائی زوجہ پیر بائی، شاکر حسین غلام علی، خیر النساء فدا حسین، محمد حسین غلام علی، محمد علی رحمۃ اللہ پیر بھائی، سجاد محمد علی رحمۃ اللہ، نور محمد راجپر، رمضان علی نور محمد راجپر، شابان علی نور محمد راجپر، علی رضا ہاشم بھائی اور کریم مارجی، منیرہ بھائی پیار علی، سراج عبدالرسول دولت ناصر علی، رضا حسین غلام علی کانانی، اصغر علی کانجی، منصورہ بنت عبدالرسول، بچو علی ملجم مامتانی، زینب بائی بنت سلیمان، شیربانو رحمۃ اللہ سلیمان راجپر، خدیجہ بائی بنت آدم، فاطمہ بائی بنت آدم، ملجی پریم جی، فدا حسین کھوجا، نور محمد زوجہ فدا، نور بانو زوجہ فدا حسین کھوجا، حاجی پیر بائی کانجی، فاطمہ بائی جیراج، نسیم صادق علی، کبرا بائی زوجہ صادق کھوجا، محمد علی کانجی، کسمبل پنجا، شبیر حسین کھوجا، مرضیہ بنت نظر علی، بہادر علی سومانی، یوسف علی کھوجا، سکون بائی زوج یوسف علی، افضل لدانی، یاسمین بنت یوسف علی، نور النساء بنت جیون، خادم حسین کھوجا، علی اصغر کھوجا، مریم بائی شفیق ایڈن، کریم بائی فاضل اور فاطمہ بائی علی بائی، محمد نذیر جامنگری، علی حسین کریم بائی، حسن علی مہر علی، غلام علی حسن علی، ریاض حسین حسن علی، معصومہ بنت حسن علی، لیاقت حسین حسن علی، گلبانو اور ہیمانی فیملی، حاجی وزیر علی، ابراہیم میوہ والا اور ان کے رشتہ دار، یوسف علی، غلام حسین مولوی والا اور ان کے رشتہ دار، محمد رضا مولوی والا اور شہدائے ملت، نور محمد افریقہ والا، کلثوم بائی بنت جعفر، رضوان علی، امیر علی، محمد حسین افریقہ والا، حیدر علی حبیب قاسم منوڑی، نور محمد کرم علی، سکینہ بائی حسن علی، ظفار حسین نور محمد، برکت علی نور محمد، نثار علی نور محمد، گلشن بانو اکبر علی، انصار حسین روشن علی، دلاور حسین روشن علی، گلبانو بنت نور محمد، کانجی کنیز بنت رمضان علی، محمد حسین رمضان علی فقیر محمد، سغرا بائی بنت موسیٰ، اکبر علی فقیر محمد، امینہ بائی اکبر علی، زرینہ بائی اکبر علی، کلثوم بنت اکبر علی، امیر علی پٹیل، حسین علی بنت علی، فاضل عباس، محمد علی کپاڑیا، فاطمہ بائی بنت محمد علی کپاڑیا، فاطمہ بنت زہرا بنت سمیہ، غلام عباس، برکت علی، فاطمہ بائی، رجب علی امیری، شابان علی، بہادر علی نایانی، اکبر علی حاجی واجی اور ان کی زوجہ، اسلام اور ان کے رشتہ دار، قاسم علی کرمانی اور ان کے رشتہ دار، محمد حسین بالو بھائی اور ان کے زوجہ، علی حسین فدا حسین راجانی اور ان کے رشتہ دار، قاسم علی قمر الدین وکیل، سکینہ بائی، ظافر علی وکیل، سلطان علی نور محمد، غلام عباس کرمانی اور ان کے زوجہ، اصغر علی، شیر محمد، زرینہ بائی اکبر علی، علی اصغر محمد غلام عباس، برکت علی، محمد علی داؤدانی، کلثوم بنت اکبر علی فقیر محمد، سغرا بائی زوجہ اکبر علی، حسین علی جعفر علی، خیر النساء بنت رمضان علی، شیر محمد کرم علی، سکینہ بائی موتی، داؤد علی ککریہ والا، زرینہ بائی زوجہ داؤد علی، اللہ رکھا قاسم علی، کلثوم بائی دایا بائی، علی رضا داؤد علی، علی محمد قاسم علی، زیرا بائی زوجہ علی محمد، زرینہ بائی بنت بچو بھائی، حسین علی، علی محمد معصومہ، اللہ رکھا، حیدر علی محسن، علی رضا، محمد علی پیرانی اور ان کے رشتہ دار، عنایت علی، عبدالرسول، شہاب الدین، غلام عباس، علی محمد عبداللہ، منیرہ بنت شیر علی فاضل، کنیز بنت امیر علی، فرزانہ بانو، روشن علی کرجت والا، حاجی ڈاکٹر یوسف تاورانی اور رضیہ عبدالرسول، زوجہ یوسف تاورانی، علی رضا باقر علی کھیتانی، محمد امین کھیتانی، رضا علی بندے علی، فاطمہ بائی بنت محمد خیمجی، یاسمین بانو بنت اکبر علی،
زینب النساء بنت رجب علی عبد الحسین محمد حسین عابد حسین محمد حسین محسن علی حسن علی رجب علی غلام حسین سایانی زیرا بھائی بنت قاسم علی حبیب علی فدا حسین آزاد لیلا بھائی حاجی بھائی فدا حسین غلام حسین شغرا بن بھائی لتا بھائی سکینہ بھائی غلام حسین صابرہ بن فدا حسین بلال حسین علی رضا برکت علی شیر علی روشن علی نذیری فضا بانو شابان علی گلبانو بنت کریم کمجی مناز علی لاکھانی فضا بانو باندے علی رجب علی سومجی اور ان کے رشتہ دار شامیم خادم حسین اور ان کے رشتہ دار حبیب علی شیر علی اور ان کے رشتہ دار شیرین بھائی حسن علی حسین علی مرچن اور ان کے رشتہ دار حیدر علی ترابی اور ان کی زوجہ امیر علی زبیر اور ان کے رشتہ دار عبد الحسین حبیب اور ان کے رشتہ دار محمد حسین امیر علی زبیر فاطمہ بھائی اور شکرہ بھائی زوجہ امیر علی روشن علی مند علی اور ان کی زوجہ زبیر بھائی اور ان کے رشتہ دار نرگس بانو بنت محمد علی معصومہ بنت رضا حسین فدا حسین نور محمد فاطمہ بھائی بنت غلام علی محسن رضا فدا حسین غلام رضا فدا حسین زرینہ بانو بنت فدا حسین اور تمام اور علماء کرام مرحومین تمام اس امام بارگاہ کے تمام مرحوم کارکنان اور ارکان ہم آپ سب کے مرحومین تمام مراجعین کرام کے مرحومین تمام مراجعین کرام مرحومین اور مولانا صاحب کے مرحومین اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا ان سب کے لیے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی